دوستو آج اس ویڈیو سے ہم اس چینل پر ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو تاریخ کے امیر ترین انسان اور مالی سلطنت کے مسلمان بادشاہ مانسا موسیٰ کے متعلق بتاؤں گا۔ اس شخص کے بارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں، لیکن آج کے اکانومسٹ اس کو دنیا کا امیر ترین انسان بتاتے ہیں۔ موسیٰ اول افریقہ کے ملک مالی کا 14ویں صدی کا ایک مسلمان بادشاہ تھا۔ یہ 1312 سے 1337 تک اپنی وفات کے وقت تک مالی سلطنت پر بادشاہت کرتا رہا۔ اس وقت مالی کی سلطنت ایک بہت بڑی سلطنت تھی اور مانسا موسیٰ کی پیدائش ایک انتہائی با اثر خاندان میں ہوئی تھی۔ اس کے دادا نے مالی کی سلطنت کو بنایا تھا، لیکن مانسا موسیٰ بادشاہ قسمت سے ہی بنے تھے۔ دوستو ہوا کچھ یوں تھا کہ اس وقت کے مالی کے بادشاہ، جس کا نام ابو بکر تھا، حج کرنے کے لیے اونٹوں اور گھوڑوں کا قافلہ لیے مالی سے سعودیہ کی طرف نکل پڑے، اور بادشاہ ابو بکر نے جاتے ہوئے سلطنت کا انتظام مانسا موسیٰ کے حوالے کر دیا تاکہ اس کی غیر موجودگی میں کوئی سلطنت کو چلاتا رہے۔ بادشاہ ابو بکر حج کرنے کے بعد پیسیفک اوشین کی طرف کے علاقے کو دیکھنے کے لیے نکل گئے اور پھر کبھی واپس لوٹ کر نہیں آئے۔ اس طرح بادشاہ کے کافی انتظار اور تلاش کرنے کے بعد مانسا موسیٰ کو قائم مقام بادشاہ سے مستقل بادشاہ بنا دیا گیا۔ مانسا موسیٰ کو عربی زبان میں عبور حاصل تھا اور اس نے 324 میں حج کی سعادت بھی حاصل کی۔ اس کے حج کے سفر کی کہانی بھی انتہائی دلچسپ ہے۔ مالی سے سعودیہ کا تقریباً 4000 میل کا سفر اس نے کرنا تھا، لیکن مانسا موسیٰ ایک پورا شہر اپنے ساتھ لے کر چلا۔ اس سفر کی تیاری میں کئی مہینے لگ گئے تھے۔ اس سفر میں اس کے ساتھ 12000 غلام موجود تھے اور ہر ایک غلام کے پاس تقریباً 2 کلو سونا موجود تھا۔ اس قافلے میں گھوڑے، اونٹ اور کئی اور جانور بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے اس قافلے میں 80 اونٹ موجود تھے اور ہر اونٹ کے اوپر تقریباً 23 سے 136 کلو تک سونا لدا ہوتا تھا۔ مانسا موسیٰ نے یہ تمام سونا دوران سفر غریبوں اور ضرورت مندوں میں بانٹ دیا۔ مانسا موسیٰ سونا بانٹنے میں اتنا سخی اور کھلے دل کا مالک تھا کہ اس دور میں اس خطے میں سونے کی ویلیو بالکل ختم ہو گئی تھی یا انتہائی نیچے آ گئی تھی۔ مانسا موسیٰ نے سونے کو پھر سے قیمتی بنانے کے لیے مصر سے سارا کا سارا سونا خرید لیا۔ دوستو یہ دنیا کی تاریخ کا وہ واحد موقع تھا جب ایک شخص تقریباً پوری دنیا کے سونے کی قیمت کو کنٹرول کر رہا تھا۔ مانسا موسیٰ کے بادشاہ بننے کے بعد اس نے سوچا کہ وہ پوری سلطنت کے مسائل خود اکیلا حل نہیں کر سکتا۔ اس نے پھر مالی کو مختلف صوبوں میں تقسیم کر دیا اور ہر صوبے کا ایک گورنر مقرر کر دیا اور ہر گاؤں کا ایک ناظم بھی مقرر کر دیا۔ مانسا موسیٰ نے اپنے دور میں تعلیم کو مفت کر دیا تھا۔ اس نے اس دور کی سب سے بڑی یونیورسٹی بھی مالی میں ہی بنوائی تھی، جس کا نام یونیورسٹی آف سنکور تھا، جہاں پر لوگ دور دراز کے علاقوں سے پڑھنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مانسا موسیٰ نے بہت سی مساجد بھی تعمیر کروائی تھی۔ اس نے مالی کو اس وقت ہی ایک جدید ریاست بنا دیا تھا۔ مانسا موسیٰ جب اپنے محل سے نکلا کرتا تھا تو اس کے ساتھ 300 کے قریب محافظ ہوا کرتے تھے۔ اس کی سلطنت کے لوگ اس کا بے چینی سے انتظار کیا کرتے تھے تاکہ مانسا موسیٰ آئے اور ان میں سونا اور اشرفیاں بانٹے۔ دوستو مانسا موسیٰ کی وفات کے وقت اس کے کل اثاثوں کی مالیت $400 بلین بتائی جاتی ہے اور اس کی وفات کے متعلق تاریخ دانوں کی مختلف رائے ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ مانسا موسیٰ جب حج کر کے واپس آیا تو اس کی وفات ہو گئی، لیکن زیادہ تر لوگوں کا کہنا ہے کہ مانسا موسیٰ کی وفات 1337 میں ہوئی تھی، جب وہ اپنے بیٹے کو بادشاہ بنانے کی تیاری کر رہا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی وہ بیمار پڑ گیا اور اس کی طبعی موت ہو گئی۔ تو ہماری آج کی ویڈیو یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو اس ویڈیو سے نیا کچھ جاننے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا پر شیئر بھی کریں۔ ساتھ ہی ساتھ میرے چینل ناتس آن لائن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔